بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد احمد. پچھلے سالوں سے کچھ مسائل کے اوپر ہماری گفتگو جاری تھی اور ایک سیریز تھی بہترین نماز کیسے پڑھیں کے عنوان سے. اس کا اگرچہ آج درس نمبر 12 ہے، تو وہ طالبات جن کے نئے ایڈمیشنز ہوئے ہیں وہ اگر اس کو کور کرنا چاہیں تو سابقہ 11 جو دروس ہیں وہ اس کو اپنے طور پر گھر میں سن لیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلیں. بہرحال گفتگو قنوت کے بعد اور قیام متصل و رکوع کے مسائل کے بعد آج جو ہے رکوع کے موضوع پر شروع ہو رہی ہے. رکوع کے مسائل پر ہم اس گفتگو میں کو آگے بڑھاتے ہوئے رکوع تک پہنچ چکے ہیں. دیکھیے، رکوع ایک بڑی عظیم عبادت ہے اور رکوع کی تعریف یہی ہے کہ تعظیم و ادب کی خاطر سر اور کمر کو خم کرنے کو رکوع کہا جاتا ہے. رکوع کے معنی یہی ہیں کہ تعظیم کے لیے اور ادب کی خاطر سر اور کمر کو خم کرنا. اس عظیم عبادت کو اصحاب ائمہ اور پیغمبر اسلام علی الخصوص اور ائمہ معصومین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد بہت اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے. اصحاب میں اویس قرنی کے متعلق یہ بات ملتی ہے ان کی سیرت میں کہ وہ قرار دیتے تھے کہ آج کی پوری رات رکوع کی رات ہے، آج کی پوری رات سجدے کی رات ہے، اور طویل ترین رکوع اور طویل ترین سجدے انجام دیا کرتے تھے. نمازوں میں طویل ترین رکوع کرنا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے روحانیت کو بڑھانے کے حوالے سے بھی. جتنا رکوع طویل ہوگا اس کے فائدے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے جو آگے چل کر آنے والے. دیکھیں، قرآن کے اندر رکوع کا الگ سے تذکرہ آیا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی الگ سے قرآن نے رکوع کا ذکر کیا. اسی طریقے سے حضرت مریم کو قرآن میں حکم آیا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، خدا کے حضور خشوع و خضوع اختیار کرو یا خدا کی اطاعت کرو اور خدا کے حضور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی الگ سے سجدے کے بعد رکوع کا بھی تذکرہ ایک عبادت کے طور پر الگ سے بھی کیا گیا. اور قرآن میں کتنی ہی جگہوں پہ بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو. یعنی اس کا مطلب یہ کہ رکوع الگ سے بھی ایک یعنی اس کی بڑی اہمیت قرآن نے دلائی. علامہ طبرسی نے اپنی کتاب مجموع البیان میں تفسیر مجموع البیان کی پہلی جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہجرت کے بعد مدینے گئے تو اہل مدینہ گروہ در گروہ پیغمبر کے پاس آنے لگے. پیغمبر نے اہل مدینہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا. ایک قبیلہ جو انتہائی متکبر قسم کا قبیلہ تھا، انہیں اپنے تکبر میں بڑی شہرت رکھتا تھا، بنو ثقیف، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہم ہرگز بھی خم نہیں ہوں گے
نماز نہیں پڑھیں گے ہم خم نہیں ہوں گے، ہمارے لیے باعث ننگوار ہے کہ ہم کسی کے سامنے رکوع اور سجدہ کریں. یہ قبیلے نے باقاعدہ آ کر کہا. تو پیغمبر اسلام نے ایک جملہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع و سجود. لیس فیہ، یا فی لکھا ہوا فیہ، رکوع و سجود. ایسے دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو. یعنی الگ سے بھی پیغمبر نے رکوع کا تذکرہ کیا، الگ سے سجدے کا تذکرہ کیا. اور اس کے بعد خود قرآن نے پیغمبر کے اس جملے کو باقاعدہ انڈورس کیا، اس کی تصدیق کی، اور باقاعدہ سورہ مرسلات کی جو 48ویں آیت ہے وہ نازل ہوئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کے سامنے خم نہیں ہوں گے، جھکیں گے نہیں، نہ سجدہ کریں گے نہ رکوع کریں گے. تو الگ سے بھی رکوع کی بڑی اہمیت اس انداز سے. اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. چھٹے امام سے مروی روایت شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بغیر نماز باطل ہے. اس میں پہلی چیز ہے وضو. اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ نماز باطل ہوگی. وقت اگر آیا نہ ہو اور اس سے پہلے نماز پڑھ لی جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی صبح صبح ہمیں ڈیوٹیز کے اوپر جانا پڑتا ہے دوران، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ وقت پہلے نماز پڑھ کے؟ اکثر سنجیدہ قسم کے افراد کو یہ سوال پوچھتے دیکھا گیا کہ ہم نماز فجر سے پہلے ہمیں نکلنا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے نماز پڑھ کے چلے جائیں. نہیں، اب اگر اس دوران ممکن نہیں ہے تو آپ کو بس میں ہی یا ٹرین میں یا کسی بھی جگہ سواری پر بھی آپ کو نماز پڑھنا، لیکن وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے قبلہ، اس کے ایک الگ احکام ہیں. اگر کسی کو قبلہ صحیح پتہ ہے تو آغا سیستانی تو فرماتے کہ معمولی سا قبلے میں انحراف بھی جائز نہیں. ہاں اگر کسی کو صحیح طور پہ قبلہ پتہ نہ ہو اور اندازے سے پڑھ لے تو اس کے کچھ مسئلے الگ ہیں. تو اچھا، اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ذکر کی امام نے. رکوع، کیونکہ واجبات رکنی میں سے ہے رکوع، اور اگر کوئی شخص رکوع کو انجام نہ دے تو اس کی نماز باطل ہے، اور 2 سجدے مل کر بھی رکن بنتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں ایسی امام نے فرمائیں جس کے اندر رکوع کا الگ سے تذکر آیا کہ جن کے بغیر نماز باطل ہے، جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز آتی ہے روایات میں بہت زیادہ کہ مکمل رکوع کرنا. یہ مکمل رکوع کیا ہے؟ یعنی پورے آداب اور تمام فقہی مسئلے اور اس کی شرائط کے مطابق رکوع کرنا. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے رکوع کو کامل طور پر انجام دے، یعنی تمام شرائط کے ساتھ، تمام آداب کے ساتھ، تو وہ وحشت قبر سے محفوظ رہے گا. وحشت اس کی قبر میں داخل نہیں ہوگی. بہار الانوار کی جو روایت، یعنی اس کو خصوصیت کے ساتھ رکوع کو بالکل تمانیت اور تمام شرائط اور تمام مستحبات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارا عنوان بھی یہ ہے کہ بہترین نماز کیسے پڑھیں، تو بہترین نماز میں آداب اور شرائط کا الگ سے خیال کرنا. اور پیغمبر نے تو یہاں تک وہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا رکوع اور سجدہ کامل نہ ہو اس کی نماز بھی باطل ہے. رکوع اور سجدے کو بھی کامل ہونا چاہیے، کامل. اچھا، جو شخص کامل طور پر رکوع اور سجدہ انجام نہ دے، ایک مسئلہ یہ ہے، روایات میں بھی اس کا تذکرہ آیا، تو دیکھیں اس لحاظ سے بھی کہ وحشت قبر کا مسئلہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا. یعنی قبر کے عذابوں سے بچنے کا طریقہ، وحشت قبر سے بچنے کا طریقہ کہ اس کے اندر کامل رکوع انسان کرے. تو انسان یہ صرف اس وجہ سے تاکہ آپ سوچیں کہ واقعی اس موقع پر ہمیں ان چیزوں کی کتنی ضرورت پیش آئے گی جو ہم اتنے سرسری طریقے سے اپنی عبادت کو انجام دے رہے ہیں. رکوع کے اندر کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی بس گئے اور سیکنڈز کے اندر ہم کھڑے ہو گئے، نہ ہم نے اس کے آداب کا خیال کیا، نہ اسی مزید شرائط کا خیال کیا، بس ایک فارمیلٹی ہے کہ جو پوری کی. لیکن اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے یہ اس موقع پر جب انسان واقعی اس کا محتاج ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا. ورنہ کیا ہے، مستدرک الوسائل میں باقاعدہ ہے کہ نماز میں چوری کرنا.
کہا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرتا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نماز میں بھی کیا چوری ممکن ہے؟ فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے کو کامل طریقے سے انجام نہ دے، صحیح طریقے سے انجام نہ دے، تو یہ گویا وہ نماز کے اندر چوری کر رہا ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تیز رفتاری کے ساتھ، خاص طور پہ بچے، نوجوان، چونکہ نمازوں میں جن کا بالکل دل نہیں لگتا ہے، شاید ایک آدھ سیکنڈ کے لیے رکوع میں جاتے ہیں اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے لحاظ سے بھی اور بہت سارے بڑوں کو بھی یقیناً دیکھا گیا ہے، مساجد کے اندر دیکھا گیا ہے، پیش امام سے پہلے ہی ہر وقت کھڑے ہونے کی فکر میں رہتے ہیں رکوع سے بھی لوگ. تو یہ نماز میں چوری کہلاتی. تو کامل طور پر یعنی جب رکوع کے اندر انسان پہنچ جائے اور جب جسم اس کا مکمل طور پر ساکن ہو جائے پھر وہ ذکر رکوع پڑھے. اگر جسم ساکن نہ ہو اور آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا، یعنی ابھی حالت حرکت میں بس رکوع میں پہنچے بھی نہیں ہے صحیح طور پر کہ آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا، تو ایک لحاظ سے وہ ذکر غلط ہو جائے گا اور اس ذکر کی تکرار کرنا پڑے گی. یعنی آپ کو وہ ذکر رکوع دوبارہ پڑھنا ہے جو حالت حرکت میں آپ نے پڑھا ہے جب تک کہ جسم آپ کا ساکن نہیں ہوا تھا. اسی طرح سے اگر ذکر رکوع مکمل کر کے ہونے کے بعد، یعنی ذکر رکوع مکمل کر کے رکوع سے کھڑے ہوں، یہ بہت اس کے اندر اہمیت ہے کہ اس سے پہلے نہیں کھڑے ہو سکتے جب تک ذکر رکوع مکمل نہ ہو جائے. اگر آپ ذکر رکوع مکمل ہونے سے پہلے ابھی سے سبحان ربی العظیم و بحمدہ ابھی پورا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ فوراً کھڑے ہونے کی فکر میں ہو گئیں اور جسم کو حرکت دینی شروع کر دی، تو یہ بھی صحیح نہیں. بلکہ اگر ایسا کیا کہ رکوع کا واجب ذکر پڑھنے کے دوران اگر آپ کھڑے ہوئیں تو اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں. یا تو آپ نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے یا آپ نے بھولے سے ایسا کیا ہے. جان بوجھ کر حالت حرکت میں واجب ذکر پڑھتے ہوئے اگر آپ کھڑی ہوئی ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے، دوبارہ آپ رکوع بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ واجب رکنی ہے، اس کی زیادتی بھی نماز کو باطل کرتی. ہاں البتہ اگر بھولے سے ہو جائے، بے خیالی میں ہو جائے، جلد بازی کی وجہ سے دھیان نہیں رہا آپ کا اور آپ واجب ابھی ذکر ختم نہیں ہوا تھا اور کھڑی ہو گئی تو نماز کو صحیح سمجھا گیا. لیکن جو ساری زندگی ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ اس کو تو نہیں کہا جائے گا کہ ساری زندگی بھولتے ہی آ رہے ہیں اس مسئلے کو. تو یہ اس طرح یہ اس کو پریکٹس نہیں بنانا چاہیے. یعنی بالکل آج سے بالکل طمانینت اور اطمینان کے ساتھ جب جسم ساکن ہو جائے اسی وقت رکوع کا ذکر پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد رکوع کا ذکر جب تک مکمل نہ ہو جائے تب تک کھڑے ہونے کی فکر نہ کریں. پھر اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رکوع میں آپ ہیں، کوئی شخص آیا آپ کو دھکا دے دیا، اس نے بچہ آیا وہ آ کر ٹکرا گیا آپ سے، کہ آپ کی حالت حرکت میں آپ نے ذکر رکوع پڑھ دیا لیکن کسی دھکے کی وجہ سے یا کسی کے ہلا دینے کی وجہ سے، تو آپ کو اس بات کی سہولت ہے کہ آپ اس ذکر رکوع کو دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھ سکتی، بلکہ آپ کو دوبارہ پڑھنا. یعنی اگر کبھی دھکا وغیرہ لگ جائے تو اس ذکر رکوع کو دوبارہ آپ کو پڑھنا ہے. اچھا، اسی طرح سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رکوع میں کتنا جھکنا واجب ہے. اکثر افراد کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ہی معمولی سے جھکتے ہیں. رکوع میں کم سے کم اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں، ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں. اگر ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، بہت معمولی سے جھکیں گے، صرف رانوں تک ہاتھ آپ آ رہے ہیں، گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں، تو یہ کافی نہیں. آپ کو کم سے کم اتنا تو جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں. اچھا، پھر ہاتھ گھٹنے پر رکھنے یا نہیں رکھنے، یہ اگلا مسئلہ ہے کہ کیا رکوع میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنا واجب ہے. تو اکثر اور زیادہ تر مجتہدین کا تو نظریہ یہ ہے کہ نہیں، جس میں آغا سیستانی بھی شامل ہیں، کہ ہاتھوں کا گھٹنے کے اوپر رکھنا واجب نہیں. البتہ کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہ خود رہبر معظم، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو احتیاط یہ ہے کہ گھٹنوں کے اوپر بھی رکھا جائے. تو بہرحال کم سے کم جھکنا اتنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں. پھر ہاتھ چاہے ہم لٹکا کے رکھیں، وہ پھر تقلید کا مسئلہ آ جائے گا. آغا سیستانی کے نزدیک آپ کے لیے اجازت ہے، اب ضروری نہیں کہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھیں، البتہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ملے گا، یہ الگ ہے. لیکن آپ کو صحیح طور پر پتہ ہونا چاہیے باقاعدہ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے
جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں آئے گا بھی، تو اس مسئلے کی آپ کو افادیت پتہ چلے گی کہ دوران رکوع ہی آپ کو کسی جگہ پہ کھجلی محسوس ہوئی، خارش ہوئی، آپ نے کھجانا شروع کر دی تو ہاتھ گھٹنے سے اٹھ گیا، تو آپ یہ سوچیں گے کہ ارے میری تو نماز باطل ہو گئی. تو یہ دماغ میں اس وجہ سے رہے تاکہ صحیح طور پر مسئلہ پتا ہو کہ اگر ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھنا کیونکہ واجب نہیں ہے آغا سیستانی کے فتوے میں، تو ایسا کچھ ہو جائے تو نماز آپ کی ٹھیک رہے گی. اچھا، پھر دوران رکوع جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ کیا ہاتھوں سے کچھ کام کر سکتے ہیں، مثلا کھجانا یا کسی اپنی چادر کو صحیح کرنا یا کوئی اور چیز؟ تو اس کا جواب ابھی آپ نے سن لیا کہ اپنی تقلید کے مطابق ویسے تو آپ کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ رہبر معظم کی تقلید میں بھی ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آپ ذکر کو اپنے روک دیجئے اور اس کے بعد پھر اپنی چادر کو درست کر لیں یا کھجانا ہو اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے پھر ذکر رکوع کریں. لیکن آغا سیستانی کے نزدیک تو ویسے بھی اجازت ہے دوران بھی، اگر آپ یعنی اگر زیادہ حرکت جسم نہ کر رہا ہو تو اس دوران کھجانے کی اور کوئی اور بھی اگر کام ایسا جو منافی نماز نہ ہو دوران نماز کیا جا سکتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا رکوع میں. اچھا، اگر کوئی شخص رکوع کے لیے مکمل طور پر نہ جھک سکے، مثلا کسی بیماری کی وجہ سے، کمر کے درد کی وجہ سے یا آپریشن کی وجہ سے، تو جتنا بھی اس کے لیے ممکن ہو جھکنا وہ جھکے اور اس کے بعد ذکر رکوع پڑھے. البتہ اس کے اندر زیادہ تر میں نے یہ دیکھا ہے کہ معمولی سا کہ جو کہ ایسا کوئی ہلکا پھلکا سا درد ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر حضرات بھی زیادہ تر تقریباً 99.99% جو ہے وہ بالکل دین سے بھی لاپرواہ ہوتے ہیں. ذرا سا بھی کسی کے کمر میں درد ہو معمولی سا بھی تو فوراً کہہ دیں گے کہ بھئی آپ نماز کے اندر نہ جھکیے گا. تو یہ آپ کو خود دیکھنا ہے، آپ کو خالی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا ہے کہ بس ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا، نہیں، آپ کو خود احساس ہے کہ معمولی سا میں برداشت بھی کر سکتی ہوں، تو جتنا بھی ممکن جھکنا ہو آپ جھکیں. فوراً اس کا فائدہ لینے کی فکر میں نہ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں گے، رکوع کے اندر جھکیں گے نہیں، کیونکہ جھکیں گے تو معمولی سا بھی اگر درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر نے کیونکہ منع کیا. نہیں، رکوع میں اگر مکمل طور پر نہ جھک سکیں تو جتنا ممکن جھکنا ہو اتنا جھکنا پڑے گا. یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے لوگوں کے. اچھا، لیکن البتہ مستحب نمازوں کا مسئلہ الگ ہے. مستحب نمازوں کو رکوع میں جو چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سواری کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہیں مستحب نمازیں. عام طور پر لوگ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں یا نوافل تک، مثلا اگر آپ بس میں بیٹھ کر جا رہی ہیں اپنے اسکول و کالج اور مختلف اور جو ادھر ادھر بھی سفر کرنا پڑتا ہے، تو بہت سارے نوافل، نماز شب، دیگر مستحب نمازیں سب بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہیں. 1 گھنٹے کی اگر ڈرائیو ہے، کسی جگہ پہ آپ جا رہی ہیں، ٹیکسی میں جا رہی ہیں، اپنی گاڑی میں جا رہی ہیں، آپ مستحب نماز ٹائم کو بھی اویل کریں. ادھر ادھر بازاروں میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جانا، دکانوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے ضروری تو نہیں، اس سے بھی فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو اتنا رکوع اور سجدہ معمولی سے گردن کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے، معمولی سے سر کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے. رکوع میں جھکیے اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیے. تو آنکھ کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی جھکنا سر کو ممکن نہیں، مثلا ڈرائیو کر رہے ہیں، ذرا سا بھی اگر جھکیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نقصان پہنچنے کا، تو آنکھ کے اشارے سے بھی رکوع اور سجدہ جو کیا جا سکتا ہے. تو مستحب نمازوں کا مسئلہ الگ ہے، واجب نمازوں کا ذرا مسئلہ الگ ہے. مستحب نمازوں میں سہولت وہ زیادہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے ذکر رکوع، جس وقت آپ رکوع میں ہوں تو کتنا جسم کو حرکت دی جا سکتی؟ تو دیکھیے، جسم کو تو کوشش کریں کہ بہت معمولی سی حرکت تو جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ، بہت زیادہ حرکت ہونا اس کی اجازت نہیں. ہاں، جیسے کوئی مکھی اڑانی ہے، مکھی بار بار تنگ کر رہی ہے، آپ ہاتھ سے اس کو اڑا رہی ہیں اور ہلکا سے جسم حرکت کر رہا ہے. یا مثلا کوئی کیڑا چلتا ہوا آ رہا ہے، لال بیگ چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ چاہے شوہر سے اتنی خائف نہ ہو جتنی لال بیگ سے وہ ہوتی ہیں، تو وہ یا چھپکلی آ رہی ہے مثلا اور آپ کو اس سے خوف محسوس ہو رہا ہے کوئی اور کیڑا آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو ذکر رکوع روک کر تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتی، لیکن اس وقت ذکر کو روک دینا چاہیے. تو بہرحال معمولی حرکت تو صحیح ہے، لیکن بہت زیادہ حرکت، جیسے کہ اکثر ہم نے نماز جماعت میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ باقاعدہ رکوع کی حالت میں اپنے پنجوں کے اوپر اچکتے ہیں. ہاں، حقیقت ہے، یہ اکثر نماز جماعت میں بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور یقیناً جس وقت وہ فرادہ پڑھتے ہوں گے اس وقت بھی یہ والی غلطی کرتے ہوں گے، اور اس وقت واجب ذکر رکوع بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے.
تو پنجوں کے اوپر اچکنا یا اس وقت جسم کو حرکت دینا یا قیام کی حالت میں بھی اس طرح سے واجب ذکر کو قرات کو انجام دیتے وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر جان بوجھ کے اگر وہ ایسا کیا تو ابھی آپ نے جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی سنا کہ نماز بھی باطل ہو سکتی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب بہت سے کچھ مستحبات رکوع کے ایسے ہیں، یہ اس کا بھی خیال رکھ لینا چاہیے کہ انسان کی نگاہ جس وقت وہ رکوع کر رہا ہو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے کہ کم سے کم 4 پھیلی ہوئی انگلیاں، یعنی ایک تو انگلیوں چاروں انگلیوں کو اگر آپ ملا لیں اتنی جگہ، اگر ان انگلیوں کو پھیلا لیں، یعنی جس طرح کھولتے ہیں انگلیاں، ان 4 انگلیوں کو کھولنے کی جگہ کے مطابق، یا چلیں ایک بالش بھی اگر کر لیا جائے تو اتنی ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو دیکھ۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں بھی سجدہ گاہ کو دیکھتے ہیں، کس وقت کہاں پر دیکھنا ہے، جیسے جس وقت قیام کی حالت میں ہو تو انسان کو سجدہ گاہ کو دیکھنا ہوتا ہے، قنوت کی حالت میں ہو تو انسان کو اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں ہو تو اپنے دونوں پاؤں کے درمیانی جگہ کو دیکھنا ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہو تو اپنی ناک کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور اگر جس وقت آپ تشہد کے اندر بیٹھتی ہیں تو اپنی گود پہ نگاہ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کے کچھ مستحبات وغیرہ ہیں۔ تو رکوع کے اندر بھی یہی ہے کہ جو بالکل درمیانی جگہ ہو دونوں پاؤں کے درمیان، وہاں پر آپ کو دیکھنا چاہیے۔ البتہ اس کے اندر اس بات کا بھی خیال رہے کہ عام طور پر گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو چھیڑخانی کر رہے ہوتے ہیں اور آ کر کمر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت جسم ہل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت واجب ذکر کو اپنے روک دینا چاہیے، جسم ساکن ہو اور پھر اس کے بعد ذکر کیا جائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد البتہ عورتوں کے لیے ایک احتیاط بھی ہے اور ان کے لیے ایک مستحب چیز بھی ہے کہ وہ اپنے زانوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھیں اور زانوں کو زیادہ پیچھے نہ دھکیلیں، جس طرح سے مردوں کا حکم ہے کہ بالکل گردن کو آگے کی طرف کر کے جسم کے پیچھے حصے کو پیچھے کی طرف کرے اور بالکل کمر کو بالکل سیدھا کرے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے زانوں کو زیادہ پیچھے کی طرف نہ دھکیلیں، یعنی ان کے لیے مستحب چیز ہے۔ البتہ کر وہ مردوں کی طرح سے بھی سکتی ہیں، لیکن شاید ان کی حجاب اور عفت کے تقاضے کے تحت اسلام نے یہ مستحب قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اب یہ کہ رکوع میں ذکر کون سا پڑھا جائے۔ دیکھیے، رکوع میں کوئی خاص ذکر پڑھنا واجب نہیں کہ نہیں آپ کو وہ صرف اور صرف سبحان ربی العظیم و بحمدہ صرف یہ پڑھنا ہے، نہیں، یہ واجب نہیں۔ البتہ مستحب ضرور ہے کہ یہ مخصوص ذکر پڑھا جائے، لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی سی بھی تسبیح پڑھ سکتی ہیں، مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا مثلا تحمید جس کو کہا جاتا ہے الحمدللہ، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور کتنی دفعہ پڑھنا یہ بھی آگے چل کر آئے گا، لیکن الحمدللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تکبیر بھی پڑھی جا سکتی ہے ذکر رکوع کے طور پر، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تحلیل لا الہ الا اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے رکوع کے ذکر کے طور پر، اور حوقلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ ذکر رکوع کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ سب سے زیادہ بہتر تو وہی ہے کہ جو سب سے جو لمبا ذکر ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ سب سے بہتر، یہ جو یا تو جتنا یہ ذکر ہے لمبائی میں یا تو کم سے کم اتنا ذکر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی چھوٹا ذکر پڑھ رہا ہے تو اس کو 3 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ چھوٹا ذکر کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی کافی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی کافی، یا 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، یہ ایک پہ اکتفا نہیں کر سکتے۔ اچھا، بہت سے علماء سے پوچھا گیا الہی العف، کیا یہ ذکر رکوع کے طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ جواب آیا کہ نہیں، یہ نہ پڑھیں۔ کیا صرف اگر ہم درود پڑھیں ذکر رکوع کے طور پر تو کیا کفایت کرے گا؟ مثلا صرف اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر ہم نے پڑھا، درود بھیجیے نا محمد و آل محمد، تو یہ بھی کافی نہیں، یعنی باقاعدہ ذکر پڑھنا، تو یا تو تسبیح پڑھیں یا تحمید یا تحلیل یا تکبیر یا حوقلہ، اس طرح کی چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں۔
اور سب سے بہتر تو وہ لمبا والا ذکر ہی ہے جو عام طور پر رائج ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کیا ایک بار کوئی چھوٹا ذکر پڑھ سکتے ہیں؟ تو اصولی جواب تو یہ ہے اس کا پہلا کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ آپ کوئی چھوٹا ذکر ایک دفعہ پڑھیں۔ مثلا آپ کہیں اللہ اکبر اور اس کے بعد کھڑی ہو جائیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اور کھڑی ہو جائیں، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ احتیاط واجب ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ چھوٹے اذکار کو پڑھا جائے۔ البتہ 2-3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر چھوٹے ذکر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے ایک دفعہ۔ وہ کون سا ہے؟ جب وقت بہت کم رہ جائے، بہت ہی کم وقت ہے اور بس 1 منٹ ہے آپ کے پاس، 1 منٹ میں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ ہم ہر ذکر رکوع اور ذکر سجدہ کو 3 بار پڑھیں۔ یہاں اس موقع پر آپ کو اجازت ہے، بلکہ ہو سکتا ہے واجب بھی آپ کے لیے ہو جائے کہ بس کبھی دوسرا سورہ بھی چھوڑنا واجب ہو سکتا ہے کہ جب صرف سورہ الحمد کے اوپر اکتفا کریں، فوراً رکوع میں جائیں کیونکہ وقت بہت کم ہے، 1 مرتبہ صرف جو ہے سبحان اللہ کہہ دیں، سجدے میں جائیں 1 دفعہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا الحمدللہ کہہ دیں اور کھڑے ہو جائیں، یعنی جب جب نماز کا وقت تنگ ہو اور نماز قضا ہونے والی ہو۔ البتہ اگر 2-3 منٹ بھی ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ملے گی، کیونکہ مثلا 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہی نماز بھی ہے، وہ آرام سے 3 منٹ میں ہو سکتی ہے اور اس کے اندر 3 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہوگا اس میں۔ یا مثلا دوسرا موقع ہے کہ جب چھوٹے ذکر کے اوپر اکتفا کیا جا سکتا ہے ایک بار بھی، وہ ہے کہ جب انسان مریض ہو، مثلا اس کو اتنا زیادہ لمبی دیر کے لیے جھکنا ممکن نہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کی ایک تو ہر آنکھ کے آپریشن کے بعد جھکنا ممنوع نہیں ہوتا، دیکھیں عام طور پر ٹھیک ہے کچھ لوگ احتیاط بتا دیتے ہیں، عام طور پر جیسے کہ نماز نہ پڑھیے گا، اکثر لوگ جن کا بھی ذرا سا بھی جیسے کہ عام طور پر کیٹریکٹ کا جن کا آپریشن ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے دن تک اسی طریقے سے مہینے بھر تک ایسی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو جھکنے کو منع کیا، جبکہ ہو سکتا ہے کہ صرف وہ احتیاط فقط 1 دن کی حد تک ہو، یا آنکھوں پہ پانی ڈالنے کو ہمیں منع کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے صرف چند گھنٹے کی احتیاط ہو، اس سے زیادہ کی ہوتی بھی نہیں، بلکہ اس میں عام طور پر اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ دھویا جائے تاکہ انفیکشن یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، لیکن لوگ بالکل اس کے برخلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے تئیں ایسی احتیاط جو نہ شریعت کے اندر کہیں مذکور ہے اور نہ ہی میڈیکل سائنس کے اندر ہے، اس قسم کی احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن بہت سارے واقعی ایسا جائز ان کے پاس ریزن ہوتا ہے، کوئی آنکھ کا بڑا آپریشن ہوا کہ زیادہ دیر تک جھکنا ممکن نہیں ہے ان کے لیے، لیکن اتنا جھک سکتا ہے خالی کہ صرف 1 دفعہ الحمدللہ کہے، 1 دفعہ اللہ اکبر کہے یا 1 دفعہ سبحان اللہ کہے اور کھڑا ہو جائے، اتنا اس کے لیے ممکن ہے، تو واجب ہے کہ پھر ٹھیک ہے رکوع کرے وہ اور صرف 1 مرتبہ چھوٹا ذکر پڑھ لے، لیکن جیسے اس کے اندر وہ طاقت توانائی یا خطرے سے باہر نکلے گا فوراً 3 دفعہ واجب ہو جائے گا۔ اور تیسرا موقع ہے جب بھی کوئی عقلی شرعی ضرورت ہو، عقلی شرعی ضرورت، اب اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کے واقع عقل یہ کہے کہ اس موقع پر بس آپ کو جلد سے جلد نماز ختم کرنی چاہیے، تو اس موقع پر اجازت مل جاتی ہے، یا عرف کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بہت اہم آدمی کوئی دروازے پر آیا ہو اور وہ واپس جا رہا ہو، اور اب آپ کو یہ ہے کہ اگر میں نے زیادہ دیر لگائی تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، کوئی بھی اس قسم کی بات جو کہ عقل جس کو کہے کہ ہاں یہ ضرورت ہے، یا جس کو معاشرہ کہے، یا کوئی شرعی ضرورت ہو اور واقعی ضرورت ہو کہ آپ کو جلد سے جلد نماز ختم کرنا ہے، تو اس موقع پر چھوٹے ذکر پر اکتفا کیا جا سکتا، ایک موقع پر بھی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا کم سے کم 1 مرتبہ، وہ بھی استثنائی کچھ کیفیات ہیں، لیکن اگر 3 سے زائد مرتبہ، اگر ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں غلطی سے ہم نے 3 کے بجائے 4 دفعہ ذکر پڑھ لیا رکوع کا، جیسے کہ ابھی آگے چل کر میں آپ کو ایک کلپ بھی دکھانے والا ہوں جس میں مجتہدین نے زائد دفعہ بھی اس کو پڑھا ہے، مثلا 4 مرتبہ، تو بھولے سے تو چھوڑیے، غلطی سے تو چھوڑیے، جان بوجھ کر بھی 3 سے زائد مرتبہ پڑھا جا سکتا، بلکہ بہت سی، ابھی تو اس کا موقع نہیں ہے ورنہ اور میں بتاتا، قرات نماز کا بھی مسئلہ ہے کہ باقاعدہ مجتہدین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کیا مثلا کسی آیت کی بار بار تکرار کر سکتے ہیں، مثلا بہت ساری نمازیں ایسی ہیں چند ایک کہ جس کے اندر مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی 70 دفعہ پڑھنا ہوتا، تو ائمہ کی 70 دفعہ یا 100 دفعہ یا اس طرح سے ائمہ کی اپنی سیرت میں ملتا ہے کہ نماز واجب تک کے اندر کسی بھی ایک آیت کی بار بار تکرار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 70 یا 100 دفعہ بھی تکرار کرتے تھے جان بوجھ کر بھی، البتہ وہ
واجب کی نیت سے نہیں ہوگا، بلکہ اسی ایک آیت کی تکرار کے طور پر، یعنی یہ دماغ میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ نہیں میں واجب کی نیت سے یہ کام نہیں کرے کہ نماز میں واجب ہے کہ 70 دفعہ پڑھا جائے، یعنی اس طرح کی کوئی خصوصیت اگر وہ نہ کرے اور اس کے ثواب لینے کے لیے اس کی تکرار کرے قصد قربت مطلقہ وغیرہ کی نیت سے، تو اس لحاظ سے جائز ہو جاتا ہے اس کو تکرار کرنا۔ تو اسی طرح سے ذکر رکوع اور ذکر سجدہ وغیرہ بھی کہ اگر 3 سے زائد کتنی ہی دفعہ چاہیں آپ اس کو پڑھ لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، جان بوجھ کے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک ثواب کا پہلو یہ ہے کہ اگر اس میں آپ طاق عدد کو ملحوظ خاطر رکھیں، مثلا 3، 5، 7 جو طاق عدد ہیں اس کے اندر پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا اور بس پڑھتی چلی جا رہی ہیں، دل آپ کا چاہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، 15 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ، تو اس کی آپ کو اجازت ہے۔ اچھا، کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم واجب ذکر رکوع سے پہلے یا اس کے بعد میں بھی کچھ اور چیز پڑھ لیں؟ مثلا کچھ اور اذکار پڑھ لیں، مثلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا، پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھا، اس کے بعد پھر درود پڑھا، پھر اس کے ساتھ کوئی اور دعا بھی ایڈ کر لی، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو یہ ہے کہ جی ہاں، اس کی اجازت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور بلکہ اگر کچھ اس موقع پہ آپ کو کوئی کلپ بھی اگر دکھا دیا جائے اس کا تو وہ زیادہ، اب آپ دیکھیے گا کہ علماء کس طریقے سے ان اذکار کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللهم صل على محمد وآل محمد، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، رب صل على سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، بحمده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 4 دفعہ پڑھا انہوں نے۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم، الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔ تو آپ نے دیکھا کہ مختلف طریقوں سے ذکر رکوع کو پڑھا گیا، اس سے پہلے بھی کچھ پڑھا گیا، اس کے بعد بھی پڑھا گیا، کبھی 3 دفعہ پڑھا گیا، کبھی 4 دفعہ پڑھا گیا، کبھی وعجل فرجہم پڑھا گیا۔ تو اس کے بہت ساری کچھ دعائیں ہیں کہ جو کہ اس کے ساتھ ملائی جا سکتی ہیں۔ پھر ایک ہے کہ کیا ذکر رکوع کے بجائے قرآنی آیات پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو ذکر رکوع ہے وہی مروجہ جو ہیں وہی آپ پڑھیں، زیادہ بہتر یہی ہے۔
البتہ واجب ذکر کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں کہ رکوع کے اندر قرآنی آیات کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتی. اچھا اب یہ ہے کہ ذکر رکوع کتنا پڑھا جا سکتا ہے. تو ابھی ذکر ہو گیا کہ جتنا بھی چاہیں، بس یہ ہے کہ نماز کا وقت ختم نہ ہونے لگے اور شکل نماز ختم نہ ہونے لگے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مثلا 3 گھنٹے کا بل تو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض کو اتنا لمبا رکوع کرتا چلا گیا کہ اس کی شکل نماز ختم ہوئی جا رہی، تو اور یا نماز کا وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے، وہ قضا ہو جائے گی اگر آپ نے اتنا لمبا رکوع پڑھا. تو اس کے علاوہ لیکن کتنا بھی رکوع کو اگر لمبا کریں تو لمبا کیا جا سکتا ہے، کتنا بھی اس کو بڑا کریں، کتنی دفعہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اب کچھ شکیات کے 3-4 مسئلے ایسے ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتے ہیں. اگر رکوع میں آپ کو شک ہو جائے کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا، بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی رکوع کے اندر، پتہ نہیں میں نے ذکر رکوع پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. تو رکوع ہی کے اندر اگر آپ ہیں اور یہ شک ہو رہا ہے تو آپ کو ذکر رکوع پڑھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتی اتنی دیر ہو گئی اب تو پڑھ ہی لیا ہوگا، نہیں، اگر رکوع میں شک ہو رہا ہے کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا ہے یا نہیں پڑھا تو آپ کو ذکر رکوع پڑھنا. اگر رکوع کے بعد یہ شک ہو کہ میں نے ذکر رکوع پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، مثلا آپ کھڑی ہو گئی اور اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ذکر رکوع پڑھا یا نہیں پڑھا، سمجھ لیں کہ پڑھ لیا اور نماز کو آگے جاری رکھیں. اب آپ کو پیچھے جانے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت. پھر اگر یہ ہو کہ رکوع کے دوران ہی آپ کو شک ہو جائے کہ شاید میں نے ذکر رکوع صحیح نہیں پڑھا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر رکوع پڑھنی، اچانک سے کہیں شور کی آواز آئی، گاڑی نے ہارن بجایا کہ آپ کی اپنی آواز غائب ہو گئی کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا. تو آپ اگر ایسا کچھ ہے، شک ہو کہ میں نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا تو اور رکوع کے اندر ہی ہیں تو آپ اس کو دوبارہ پڑھ لیں اس ذکر کو. اور اگر رکوع کے بعد یہ شک ہو کہ شاید ذکر رکوع میں نے صحیح نہیں پڑھا تھا تو پھر نماز کو جاری رکھنا، نماز کو جاری رکھیں اور پیچھے کی طرف توجہ نہ دیں. بعض اوقات یہ بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں لیکن رکوع کے اندر پیش آ جاتے ہیں. البتہ رکوع کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو بھی ذکر آپ پڑھیں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری، صحیح تلفظ ہونا چاہیے. سبحان اللہ یا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اس میں ہا جو ہے وہ صحیح نکلنا چاہیے اور جو دیگر حروف ہیں وہ بالکل صحیح نکلنے چاہیے. عام طور پہ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر نہ ہا صحیح نکل رہا ہے نہ کوئی اور ہے. یا سبحان ربی العظیم ہے، اس میں پتہ چلا زے آ رہی ہے یا زال آ رہی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ حرف جو ہے وہ کون سا ہے، اس کی صحیح آواز کیا ہے. جب بھی عام طور پر جو نئے جن کی قرات وغیرہ صحیح نہیں ہوتی، قرات وغیرہ، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ 3 دفعہ پڑھ لیں، کم سے کم اس میں ہا ایک صحیح طور پر نکل آئے. کیونکہ اس کے اندر جب اگر آپ پورا بڑا والا ذکر عام طور پر پڑھتی ہیں تو اس کے اندر اور حروف ایسے ہیں کہ جن کے تلفظ عین کا صحیح نہیں ہے یا اور صحیح حروف جو ہے وہ صحیح نہیں بولے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. تو صحیح تلفظ ہونا چاہیے. اچھا ایک مسئلہ ایک اور ہے کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اکثر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے پڑھنے میں کہ رکوع کے بجائے سجدے کا ذکر اور سجدے کے اندر رکوع کا ذکر پڑھ دیتے ہیں. رکوع میں مثلا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ پڑھ دیا اور سجدے میں جا کر رکوع کا ذکر پڑھ دیا سبحان ربی العظیم وبحمدہ والا، وہ ذکر پڑھ دیا. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یا تو غلطی سے ایسا ہو جائے یا جان بوجھ کے بھی اجازت ہے یا اجازت نہیں؟ تو بہرحال موجودہ مجتہدین جیسے آغا سیستانیہ اور رہبر معظم وغیرہ، ان کا تو یہی نظریہ ہے کہ جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. اور اگر غلطی سے ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو جب جان بوجھ کے ہو سکتا ہے تو اس غلطی سے اگر ہو جائے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کچھ علماء ایسے ہیں کہ جو احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں، جیسے آغا ناصر مکارم شیرازی ہیں، یا شاید امام خمینی کا یہ مسئلہ کچھ میرے دماغ میں آ رہا ہے کہ شاید ان کا بھی تھا. تو اگر کوئی ایسا اس میں زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ رکوع میں رکوع کا ذکر پڑھیں، سجدے میں سجدے کا مخصوص ذکر جو بڑا والا ہے وہی پڑھیں. لیکن اگر کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جائے، غلطی سے ایسا ہو جائے تو خیر نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور موجودہ مجتہدین کے نزدیک تو آپ نے سن لیا کہ اس کے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا. البتہ کچھ علماء ایسے ہیں جو احتیاط وغیرہ لگا کر منع کرتے ہیں کہ آپ خود سے اس میں تبدیلی نہ کریں.
اور یہ جو مخصوص اذکار ہیں رکوع کے سجدے کے، ان کو رکوع کے ذکر کو سجدے میں نہ پڑھیں اور سجدے کے ذکر کو رکوع کے اندر نہ پڑھیں۔ اچھا، اب جو بھی ذکر پڑھیں وہ حالت حرکت میں نہیں ہونا چاہیے اور ایک طمانیت ہونی چاہیے۔ جھکتے ہوئے یا کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ذکر نہیں پڑھنا ہے، اور یہ بھی دماغ میں رہے رکوع کی حد تک کہ رکوع کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ رکوع میں دو رکوع نہیں ہونے چاہیے۔ سہون بھی اگر دو رکوع ہو گئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ حالت قیام میں شک ہوتا ہے کہ میں نے رکوع کیا یا نہیں کیا، مثلا دوسرا سورہ پڑھ کر ابھی فارغ ہوئے ہیں اور اب شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے رکوع کر لیا، یہ رکوع کرنے کے بعد میں کھڑی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو رکوع کرنا لازم ہوگا۔ اگر آپ کو حالت قیام میں شک ہو کہ میں نے رکوع کیا یا رکوع نہیں کیا تو آپ کو رکوع کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو نماز کے بعد معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں تو میں نے رکوع کیا ہی نہیں تھا، مثلا اکثر گھروں میں بھی سی سی کیمرے لگے ہوتے ہیں، کسی جگہ بھی آپ نے کبھی ریوائنڈ کر کے دیکھا، کہا کہ اس میں تو میں نے رکوع ہی نہیں کیا، اب آپ کو چاہے وہ بعد میں کیوں نہ پتہ چلے اس نماز کی آپ کو قضا کرنا پڑے گی۔ نماز کے بعد بھی پتہ چلے کہ میں نے کسی ایک رکعت میں ایک رکوع انجام نہیں دیا ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا، اور بعد نماز اگر یہ شک ہو کہ شاید میں نے رکوع نہیں کیا تھا تو شک پر توجہ نہیں دینی ہے اور نماز جو آپ نے پڑھی ہیں وہ ساری نماز صحیح سمجھی جائیں گی۔ تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے سے اس کے فقہی مسئلے ہیں کہ جن کا عام طور پر اس کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ رکوع سجدہ میں بہتر ہے کہ قرآنی آیات کے بجائے اذکار پڑھے جائیں، یہ اصل میں کچھ روایات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں کہ پیغمبر کی بھی ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ مجھے رکوع میں اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، لہٰذا رکوع میں خدا کی تعظیم بجا لاؤ اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ سجدے میں جو دعا کرو گے وہ مستجاب ہوگی۔ اور رکوع میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ رکوع میں درود جو ہے وہ خود ایک دعا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ درود ایک ہی دفعہ پڑھیں، آپ اس کی بھی تکرار کر سکتی ہیں رکوع میں، مثلا 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، اور درود کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بھی کہا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ علماء اور مراجع نے رکوع میں کچھ خاص دعا پڑھنے کی تاکید بھی کی، جیسے کہ خود آیت اللہ مرشی نجفی نے جو وصیت نامہ اپنے بیٹے محمود مرشی کے نام لکھا ہے، وہ جو پیچھے تصویر ہے آیت اللہ مرشی نجفی کی ہے، اور ان کے اپنے بیٹے آغا محمود مرشی، ان کے نام جو وصیت نامہ لکھا تھا اس میں آغا مرشی نے وصیت کی تھی کہ بیٹا ہر رکعت کے رکوع میں، ورنہ جو آخری رکعت ہو اس کے رکوع میں اس دعا کو تم ضرور پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وترحم علی عجزنا واغثنا بحقہم، ہے کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ یہاں پر جزم، وترحم علی عجزنا واغثنا بحقہم، کہ اے پروردگار درود پڑھنے کے بعد اس عاجز کے اوپر، ناتوان کے اوپر رحم فرما، اور محمد و آل محمد کے واسطے اور وسیلے سے میری مدد فرما۔ باقاعدہ یہ دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے یہ دعا پڑھنے کی تاکید اپنے بیٹے کو کیوں کی ہے وصیت نامے میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی کو یہ تاکید امام زمانہ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو رکوع کے اندر اگر اپنے آپ اذکار کے اندر اس ذکر کو بڑھا لیں کہ باقاعدہ امام زمانہ نے آیت اللہ مرشی نجفی کو تاکید فرمائی تھی اس کی کہ یہ پڑھا کرو، تو اگر آپ بھی پڑھیں گی تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہوں گے۔ اچھا، پھر ایک مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ رکوع میں کیا لعن پڑھی جا سکتی ہے محمد و آل محمد کے دشمنوں کے اوپر؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ خالی ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کے لیے لعن کا تذکرہ خود ہمارے برادران جو ہیں، جو غیر شیعہ فقہ جو پائی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر باقاعدہ ایک قبیلہ جو کہ پیغمبر کو بہت تکلیف اور آزار پہنچاتا تھا، اس کا نام لے کر پیغمبر رکوع میں
اس کے اوپر لعنت کیا کرتے تھے، نمازوں کے قنوت میں لعنت کیا کرتے تھے. بہت ساری روایتیں جس کو ابھی تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس کا، لیکن الگ سے بھی اس کا تذکر آیا. تو محمد و آل محمد کے جو دشمن ہیں ان کے اوپر لعنت کرنا، البتہ اس کے اندر وہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو کہ اس کو جیسے کہ آج کل بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کو فرقہ واریت اور اس کے طور پر ابھارا جائے اور مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں ان کے اوپر کوئی زک پڑ جائے اور ایک فساد کا باعث ہو جائے. لیکن کیونکہ لعن کے معنی صرف دشمنان اہل بیت سے رحمت خدا کے دور ہونے کی دعا کرنا، لعن کے یہ معنی، اس کے معنی کبھی بھی گالیاں نہیں ہوتے، اس کے معنی کبھی بھی کوئی ایسا الفاظ نہیں ہوتے کہ جس سے فتنہ و فساد برپا ہو جائے. اور یہ والی چیز لعن، یہ تو آپ دوسروں کو بھی دکھا سکتی ہیں کہ دیکھیں آپ کی اپنی روایات کے اندر ہے کہ پیغمبر باقاعدہ لعن یعنی رحمت پروردگار کی دوری کے لیے باقاعدہ دعا یا بد دعا کیا کرتے تھے ان افراد کے لیے. اور دیکھیے اتنا زیادہ اہمیت ہے اس رکوع کی کہ عرفہ پوری رات رکوع کے اندر گزارتے تھے، اور یعنی کثرت سے جتنے بھی اذکار اور دعائیں جو کہ رکوع کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں وہ سب رکوع کے اندر بھی پڑھتے تھے. اور دیکھیے کتنی نمازیں تو ایسی ہیں، بلکہ ایک نماز خاص طور پر جیسے کہ نماز آیات کے اس کے اندر 10 رکوع، یعنی خود رکوع کے اندر یعنی 10 رکوع. کچھ نماز جیسے یہی نماز آیات کے اندر ہر رکعت کے اندر 5 رکوع کرنا پڑتے ہیں، 2 رکعت کے اندر 10 رکوع ہو جائیں گے. تو اللہ کو یعنی یہ رکوع والی عبادت اتنی پسند. البتہ رکوع بھی مخصوص عبادت ہے، جس طرح سجدہ ایک مخصوص عبادت ہے پروردگار کے لیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ رکوع تعظیمی بھی غیر خدا کے لیے جائز نہیں، یعنی تعظیماً رکوع کی حد تک جھک جانا. ہمارے استاد محترم باقاعدہ فقہی مسائل میں بیان فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ بالکل اس طرح چائنیز یا جیپنیز جھکتے چلے جاتے ہیں، رکوع کی حد تک چلے جاتے ہیں کسی کی تعظیم میں. تو کسی کے لیے تعظیماً رکوع کرنا بھی جائز نہیں. تو یہ دماغ میں خیال رہنا چاہیے. اچھا، رکوع کے بعد جب کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ اس کو پڑھا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی اللہ کی حمد کرتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے، یعنی جس کا ترجمہ یہ. تو اس کو بھی اس کے لیے بھی صحیح تلفظ ہونا چاہیے. عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا سمع اللہ لمن حمدہ یہ پڑھتے ہیں، اس کو ہو لمن نہیں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ. اس میں عین بھی آ رہا ہے، حلوے والی ہے بھی آ رہی ہے، اور وہ گول والی ہے بھی آ رہی ہے، جو کہ عام طور پر جس کو کہا جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. سمع اللہ لمن حمدہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کا بھی کیونکہ مستحبات ہے لیکن اس کا بھی تلفظ وہ صحیح ہونا چاہیے. اچھا، سمع اللہ کا ذکر اگر حالت حرکت میں عام طور پر، ویسے اس کو صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ جس وقت آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ساکین حالت میں سمع اللہ لمن حمدہ پڑھیں. لیکن لوگ عام طور پر جس وقت کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور حرکت کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت اس ذکر کو پڑھتے ہیں. بہرحال اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے، نماز ٹھیک رہتی ہے، لیکن صحیح طریقہ اس کا یہی ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد اس ذکر کو پڑھیں. اچھا کوشش کریں کہ رکوع کے اندر مکمل ڈوب کر رکوع کیا جائے، یعنی باقاعدہ پروردگار کا خیال کرتے ہوئے رکوع خود یعنی جلدی نہ کریں. بلکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جتنا کسی شخص کا رکوع طولانی ہوگا قیامت کے دن اور پل صراط پر اس کا سکون اتنا ہی طولانی تر ہوگا. قیامت کے دن یعنی کتنی گھبراہٹ والا دن ہے قیامت کا، اور پل صراط پہ انسان کو کتنی زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، اتنا ہی اس کا سکون طولانی تر ہوگا جتنا اس دنیا کے اندر رکوع کو وہ طولانی کرے گا. تو اس کا فائدہ کتنا زیادہ آگے چل کر طویل. اور اس سے پہلے بھی آپ نے سنا کہ وحشت قبر کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑے گا، کہ جو مکمل شرائط طمانینت اطمینان کے ساتھ رکوع کرے گا. تو رکوع کی الگ سے بھی بڑی اہمیت ہے. اور ایک رکوع تو ایسا ہے کہ جو کہ بہترین رکوع ہے، جو کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. یہ ایک ایسا رکوع ہے تاریخ کے اندر
کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا رکوع کیا گیا، اور جنہوں نے بعد میں بھی کرنے کی کوشش کی تو ان کی نہ صرف فضیحت ہی ہوئی ان کی اور مذمت ہی کی گئی، لیکن امیر المومنین کا جو اخلاص کے ساتھ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا رکوع ہے یہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ رکوع کے بعد رکوع کے مسائل اب ختم ہوئے، سجدے کی ایک صرف اہمیت کے اعتبار سے آج تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور سجدے کے جو فقہی مسئلے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست سے اس کا آغاز کریں گے۔ سجدہ دیکھیے ایک بہت ہی عظیم ایک نعمت پروردگار ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو حقیقت یہ ہے کہ واقعی اگر پروردگار کے سامنے انسان سر تسلیم کو خم کرے اور سجدہ کرے تو بہت مقامات کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عام زندگی میں سجدے تھے، اور خاص طور پر امام کا جو آخری سجدہ ہے وہ تو دین کو کیسی بقا دے گیا کہ سجدے میں سر کٹایا زمین پر، اور اس کے بعد وہی سر کس طرح سے نیزوں پہ بلند ہوئے گویا دین کو بھی اسی انداز سے بلند کیا گیا۔ دین نبی کی علاج ہے سجدہ حسین کا۔ تو بہرحال دیکھیے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن میں نماز کے نام پر بھی کوئی سورہ نہیں، افعال نماز کے نام پر بھی کوئی سورہ نہیں، حتیٰ کہ ابھی آپ نے رکوع کا تذکرہ سنا، رکوع کے نام پر بھی کوئی سورہ نہیں، البتہ سجدے کے نام پر پورا سورہ سجدہ ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں، نہ رکوع تعظیمی جائز ہے اور نہ ہی سجدہ تعظیمی جائز، سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں۔ سجدہ تعظیم اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو اس کے اندر مزید دلائل بھی ہم ذکر کر سکتے تھے کہ عام طور پر باقاعدہ لوگوں کا جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ غیر خدا کو بھی سجدے وغیرہ کرنے شروع کر دیں۔ دیکھیے جب بھی سجدے عام طور پر لوگ دلیل لاتے ہیں کس چیز سے، وہ آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو آغا سیستانی سے بھی بات پوچھی گئی کہ جو آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا تو وہ بھی تو ایک سجدہ تھا، تو وہ کون سا سجدہ تھا پھر اگر غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں؟ یا حضرت یوسف کو ان کے بھائی اور ان کے بھائیوں نے اور ان کے والد نے جو سجدہ کیا تھا اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو آغا سیستانی کا باقاعدہ فتوے کا جواب یہ آیا کہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، اور آدم کو جو سجدہ تھا فرشتوں کا وہ آدم کو قبلہ قرار دیا گیا تھا۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ قبلہ اس کو پروردگار نے قرار دیے، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ پروردگار کو ہوتا ہے، رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے، تو آدم کی طرف رخ کروا کے پروردگار کو سجدہ کروایا گیا تھا۔ اس پہ خیر علماء کے پھر بہت ساری بحثیں ہیں الگ، لیکن آغا سیستانی کا جو نظریہ کہ آدم کو قبلہ قرار دیا گیا تھا، اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے اور حضرت یوسف کے والد اور والدہ نے جو سجدہ کیا تھا حضرت یوسف کے سامنے، وہ بھی تعظیماً حضرت یوسف کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ پروردگار عالم کو تھا، اور شکر پروردگار میں وہ سجدہ کیا گیا تھا کہ وہ بیٹا کہ جس کو اتنی مصیبتوں صعوبتوں کے بعد اتنے طویل عرصے کے بعد پروردگار نے کتنا عروج اس کو جو ہے عطا کیا کہ دنیاوی بادشاہت بھی اس کو دے دی، شکر پروردگار کا سجدہ تھا، وہ تعظیمی حضرت یوسف کو سجدہ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ سب سے اہم مسئلہ بھی دیکھیے کائنات کا جو پہلا جھگڑا ہے نا وہ بھی سجدہ کرنے پر ہی ہوا ہے، اور امیر المومنین تو یہاں تک جملہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے جتنے بھی طبقات ہیں ان میں ہر طبقے کے اندر فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہتی ہے۔ جتنے بھی آسمان پر طبقات ہیں ایک فرشتوں کی جماعت ہر وقت سجدے کی حالت میں رہتی ہے باقاعدہ۔ اچھا ہاں، یہ بات اور بتا دی جائے کہ عام طور پر علماء جب جاتے ہیں ائمہ کے حرم تو چوکھٹ کو بوسہ دینا یہ سجدے وغیرہ کے اندر شمار نہیں ہوتا ہے۔ مثلا چوکھٹ کو چومنا، آیت اللہ بہجت چوکھٹ کو جا کر چومتے تھے جب داخل ہونے لگتے تھے
قبر امام کی طرف جاتے ہو تو دروازے کے پاس چوکھٹ کو چومنا، اس میں کوئی حرج نہیں، نہ یہ سجدے کے اندر بھی نہیں آتا۔ اکثر اسی طرح کی کچھ تصویریں نکال کر انٹرنیٹ وغیرہ پہ لوگ لگاتے ہیں کہ دیکھیے یہ لوگ جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، چوم رہے ہوتے ہیں۔ قبر کو چومنا، زری کو چومنا، چاہے جھک کر چومنا، اور سجدہ کرنے کی الگ کیفیت ہوتی، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کو منع کیا گیا۔ اور اس میں بھی اگر شکر پروردگار کی نیت سے اگر سجدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں زیارت کی توفیق ہوئی تو وہ انسان کی نیت کے اوپر ہے، اگر یہ والی نیت ہے تو جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ تو پروردگار کو سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن ان کو تعظیماً بھی ائمہ کے قبور کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، ہاں چوما جا سکتا ہے چوکھٹ وغیرہ کو۔ تو بیان یہ ہو رہا تھا کہ تفسیر منہج الصادقین، اس کے اندر باقاعدہ ایک روایت ہے کہ حضرت نوح نے ایک مرتبہ، یہ کوہ جودی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی یہاں پر آ کر ٹھہری تھی، حضرت نوح نے ایک دفعہ پروردگار دیکھا کہ ابلیس بہت زیادہ رو رہا ہے، باقاعدہ اس زمانے مجسم صورت میں بھی سامنے آتا تھا، اور بہت زیادہ رو رہا ہے، تو ان کا بھی دل پسیج گیا، کہا کہ پروردگار کیا ابلیس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو پروردگار نے کہا ہاں، اگر یہ آج بھی قبر آدم کو جا کر سجدہ کر لے، اس وقت سجدے سے انکار کیا تھا نا، لیکن آج بھی اگر یہ قبر آدم کو جا کر سجدہ کر لے، یعنی اس کی طرف رخ کر کے، جیسے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا، قبلہ قرار دے کے، تو اس کی توبہ جو ہے میں قبول کر لوں گا۔ اچھا اتنا اور بتا دیا جائے کہ حضرت طوفان نوح سے پہلے حضرت آدم کی جو قبر تھی وہ مکے میں تھی، باقاعدہ کوہ ابو قبیس، جہاں پر اس وقت خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جو ایک بادشاہ کا محل ہے، محل اصل میں اسی کوہ ابو قبیس کے اوپر بنا ہوا ہے، تھوڑا سا حصہ نظر بھی آ رہا ہے اس کا الٹے ہاتھ پر۔ پہلے کوہ ابو قبیس کے قریب یا کوہ ابو قبیس کے اندر ہی حضرت آدم کے جسم کو امانتاً یہاں پر دفن کیا گیا تھا، اور پھر روایت میں کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح نے حضرت آدم کے جسم کو یہاں سے نکالا، اور اس کے بعد زرعی امیر المومنین والی جو جگہ ہے جہاں پر امیر المومنین دفن ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر حضرت آدم اور حضرت نوح دونوں زرعی امیر المومنین کے اندر دفن۔ تو کہا کہ اگر آج بھی یہ قبر آدم کو جا کر سجدہ کر لے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ حضرت نوح بڑے خوش آئے اور کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہونے کا پیدا ہو گیا ایک ذریعہ۔ کہا کہ جب آدم زندہ سلامت میرے سامنے موجود تھے، میں نے اس وقت سجدہ نہ کیا تو مرنے کے بعد کیسے ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کروں گا؟ تو بہرحال یہ ایک الگ وہ رہی بات۔ تو سجدہ کرنے والا جو جھگڑا ہے، دیکھیے اس کے باوجود بھی اتنی زبردست اس کو ایک امید پیدا ہو چلی تھی، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تو شیطان کتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن پھر دوبارہ اس نے سجدے سے انکار کیا۔ جب یہ ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر اختیار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کہا تھا نا جب آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے آدم کی، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی سجدے سے ابو جہل کو بھی بہت زیادہ اذیت پہنچتی تھی کہ جب پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں سجدے کیا کرتے تھے اور بڑے طولانی قسم کے سجدے کرتے تھے تو ابو جہل جو ہے تل ملاتا رہتا تھا غصے سے۔ تفسیر نمونہ میں باقاعدہ روایت ہے کہ ابو جہل کہتا تھا کہ اگر میں نے پیغمبر کو سجدے کی حالت میں دیکھ لیا تو معاذ اللہ میں پیروں کے ذریعے ان کی گردن کو پیس دوں گا۔ یہ اس کے جملے تھے اس نابکار کے، یہ جملے کہتا تھا معاذ اللہ۔ تو ایک دفعہ پیغمبر اسلام مصروف نماز تھے کہ ابو جہل آیا اور اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے آیا۔ جیسے ہی قریب آیا اتنا زیادہ وحشت زدہ ہو کر واپس پلٹا، ایسا لگا کہ جیسے اس پر کوئی حملہ آور ہو گیا، اور وہ اپنے دفاع میں ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے ابو جہل، کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے اور محمد کے درمیان، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم، کے درمیان ایک نشیب ایک گہرائی ہے، اس میں آگ ہی آگ ہے، اور وہ خطرناک منظر مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اور مجھے یہاں تک کہ فرشتوں کے بالوں پر نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس ذات اقدس کی قسم جسے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
اگر ابو جہل ذرہ برابر بھی میرے نزدیک آیا تو اللہ کے فرشتے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بدن کو اٹھا کر لے جائیں گے. یعنی پیغمبر نے باقاعدہ جملہ ارشاد فرمایا. تو آج بھی جس طریقے سے ابو جہل سے برداشت نہیں ہوتے تھے سجدے، آج بھی شیطان حسرت و یاس سے فریادیں کرتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی بندہ مومن کو کسی طویل سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے تو اپنے اوپر افسوس کرتا ہے، ہائے افسوس مجھ پر کہ اللہ کے بندے اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں سجدے کر رہے ہیں اور میں اسی سجدے کی مخالفت کر کے راندہ بارگاہ الہی ہو گیا ہوں. تو اچھا، پیغمبر کی ایک سیرت اور بھی تھی. ویسے تو پوری کوشش کرنی چاہیے کامل اور طویل سجدہ انسان انجام دے. نامکمل سجدوں کو دیکھ کر پیغمبر سخت ناراحت ہوتے تھے، بہت سخت ان کو تکلیف پہنچتی تھی. ایک شخص آیا، بہت جلدی جلدی نمازیں اس نے پڑھی، نہ رکوع صحیح طور پہ کر رہا ہے، نہ سجدے صحیح طور پہ کر رہا ہے، بس اس طرح کوا اس طرح ٹھونگے مارتا ہے. اس طریقے سے اس نے ٹھونگے ماری 2 سجدے میں. اور عام طور پر کتنے ہی نمازی ایسے مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں، گھروں میں نظر آتے ہیں. پیغمبر نے افسوس کیا کہ کہا کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا اور اس نے اپنی نمازوں کو درست نہ کیا اور سجدوں کو کامل نہ بجا لایا تو یہ میرے دین پر نہیں مرے گا. یعنی رکوع اور سجدے کو صحیح طور پر بجا لانا اس کی بڑی اہمیت. اور دیکھیں انہی اعضائے سجدہ جو ہیں، اعضائے سجدہ، ان کو مساجد بھی کہا گیا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور وہ اعضائے سجدہ کو مسجد کہا گیا ہے. یعنی جو سجدے کے مقامات ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے دونوں ہتھیلیوں کو اچھی طریقے سے زمین کے اوپر رکھنا. روایت میں اس کی بھی ایک بعض اوقات بیچ میں سے ہاتھ ہلکا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کفایت تو کرتا ہے، نماز تو صحیح رہتی ہے، لیکن اس کی الگ سے امیر المومنین کی باقاعدہ ایک حدیث ہے اس سلسلے میں. فرماتے ہیں کہ تم جب بھی کوئی سجدہ تم میں سے کوئی انجام دے تو اسے چاہیے کہ اپنی ہتھیلیوں کو زمین سے ملائے تاکہ قیامت کے دن ہتھکڑی اس سے ہٹا لی جائے. یعنی بہت سی چیزوں کے بہت فائدے ہیں، وہ آداب بھی جو بتائے جاتے ہیں اس کے بڑے فائدے ہیں. تو ہتھیلیوں کو زمین سے لگانا. دیکھیے بہت سی اسلامی سزائیں ایسی، بعض اوقات یہ چیزیں بھی دیکھا کریں، اب تو شہادتوں کی تاریخ چل رہی ہے، ٹی وی میں ہر چیزیں آپ دیکھتی ہیں. چور کی انگلیوں کو کاٹنے کا حکم ہے. اس کے اندر بھی پورے ہاتھ کو نہیں کاٹا جاتا ہے، اس کو صرف انگلیاں کاٹی جاتی ہیں تاکہ وہ اس کا حق جو عبادت ہے وہ اس کے پاس رہے. مثلا ہتھیلیوں کو زمین کے اوپر لگانا، یہ چور تک کے لیے اس بات کا اسلام نے خیال رکھا ہے کہ اس کا حق عبادت اور حق سجدہ محفوظ رہے. ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا، اس کو سزا ملے گی، انگلیاں کاٹ دی جائیں، لیکن ہتھیلیاں اس کو زمین کے اوپر ہی رکھنا. ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ سے درخواست ہے کہ خدا سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے. پیغمبر نے فرمایا تم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پیغمبر نے فرمایا اس کام میں تمہیں چاہیے کہ میری مدد کرو اور تم بہت زیادہ سجدے کیا کرو. اس کا ایک پہلو علماء نے یہ بھی لکھا کہ جس طریقے سے سجدہ یہاں پر سر تسلیم کو خم کر خدا کے احکامات کے پر عمل کرو، اس کے بعد اس طرح سے تم میری مدد کر سکو گے، میں تمہاری یعنی شفاعت کر سکوں گا، تمہیں جنت میں لے جانے کا سامان ہو سکے گا. اور یہ کہ انسان جتنا طویل سجدہ کرے گا اتنی اس کی روحانیت قوی ہوگی، جتنے زیادہ سجدے کرے گا اتنی روحانیت قوی ہوگی، اتنے ہی مدارج کو طے کرے گا اور خود بخود نیکی کی طرف متوجہ رہے گا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے گا. یعنی پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ کیا. تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، یعنی جو کثرت سجدہ ہے، روایت میں بھی آیا کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی. زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی تو باقاعدہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں الہی نامے میں کہ خدایا میں ان فرشتوں کے مانند ہونے کی آرزو کرتا ہوں کہ جو سجدوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. کاش میں اس طرح کا مجھے کوئی کام دیا جاتا کہ میں صرف اور صرف سجدے کے اندر رہتا. اور کاش یہ حسن یعنی اپنا نام لے کے فرماتے ہیں اول زندگی سے لے کر آخری سانس تک ایک ہی سجدے میں ہوتا.
تو دیکھیے جب بھی آپ سجدہ کرتی ہیں تو ایک نور سا آپ کے سجدے کی جگہ سے آسمانوں تک کو روشن کر دیتا. یہ وجہ کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ علیہ السلام کہ وہ مومن کے جب زمین کے اوپر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کا نور آسمان تک کو منور کر دیتا ہے. یعنی سجدہ وہ زمین پر کر رہا ہے اور نور آسمان تک منور ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سجدوں کی اہمیت کو جانتے ہیں ان کی پوری زندگی سجدوں سے عبارت رہی. پیغمبر اسلام اس قدر سجدے کیا کرتے تھے، اس قدر سجدے کیا کرتے تھے کہ باقاعدہ تفسیر المیزان میں ہے کہ مستحبی نماز میں اتنے طویل رکوع، اتنے طویل سجدے کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ پیغمبر کبھی سجدے سے یا رکوع سے سر اٹھائیں گے بھی یا نہیں. اتنے طویل سجدے. نماز جماعت اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو کمزور مومنین کا خیال کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہی ہیں، واجب نماز کے طویل سجدے کریں، مستحب نمازیں آپ پڑھ رہی ہیں، جتنا چاہیں آپ طویل سجدہ کریں، آپ کو اجازت. اور دیکھیے نیکیوں میں بھی سبقت حاصل کرنے کا باقاعدہ حکم ہے. فضل ابن شازان جو معصومین کے باقاعدہ اصحاب میں سے رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں 8ویں امام کے باقاعدہ اصحاب میں سے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہتے ہیں کہ جب میں عراق گیا تو ایک مومن دوسرے مومن سے دوست یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم عیالدار ہو، گھر چلانے کا کام بھی تمہارے ذمے ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم جتنے زیادہ سجدے کرتے ہو کہیں تمہاری آنکھوں کا نور ہی ختم نہ ہو جائے. تو اس شخص نے کہا کہ وائے ہو مجھ پر، یعنی میں تو اپنی ملامت کرتا ہوں کہ اگر سجدوں کے ذریعے انسان کی آنکھوں کا نور جاتا تو محمد ابن ابی عمیر کا نور، آنکھوں کا نور پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو مجھ سے بھی زیادہ سجدے کرتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد جو سجدہ شکر میں اپنے سر کو ٹکاتے ہیں تو نماز ظہر تک سر کو بلند ہی نہیں کرتے. محمد ابن ابی عمیر، فضل کہتے ہیں کہ میں محمد ابن ابی عمیر سے ملنے کے لیے گیا تو وہ طویل سجدے کے اندر تھے. انہوں نے جا کے کہا کہ لوگ آپ کے طویل سجدے کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. محمد ابن ابی عمیر نے کہا کہ اگر آپ معروف خربوز، یہ باقاعدہ اصحاب اجماع میں سے ہیں، یعنی بہت جلیل القدر امام کے اصحاب میں سے تھے معروف خربوز، کہنے اگر آپ میرے سجدے کے اوپر بات کریں، اگر آپ معروف خربوز کا سجدہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ میرے سجدے کی بات ہی کو بھول جائیں گے. تو ایک دوسرے سے سجدوں کے طوالت کے اندر مقابلہ کیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ جمیل ابن دراج، ان کے طویل سجدے، خود امام کے اصحاب کے اندر یہ تمام افراد تھے کہ طویل سجدے کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے طویل سجدے کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا سجدہ نہیں دیکھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر تم امام صادق کا سجدہ دیکھ لیتے تو ان کے مقابلے میں میرا سجدہ کچھ بھی طولانی نہیں جو کہ چھٹے امام سجدہ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے نوف بکالی امیر المومنین کے اصحاب میں شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین کی جو پیشانی مبارک پہ سجدے کا نشان جو تھا اونٹ کے زانوں پر نشان کے مانند تھا، کثرت سجدہ کی وجہ سے اتنا بڑا نشان کہ اسی سجدے کی حالت میں امیر المومنین کو ضرب لگی ہے. اور صرف امیر المومنین کی حد تک نہیں بلکہ آپ کی اپنی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سجدے. اسی طرح سے امام حسین اسی تیر جسم میں پیوست تھے اور اسی حالت میں سجدہ جو ہے انہوں نے انجام دیا. امام کے کو بھی دیکھیں شہادت بھی سجدے کی حالت میں. اور اسی طریقے سے اسی کثرت سجدہ کے باعث امام حسین کے جو اپنے لخت جگر تھے جو سید الساجدین کہلائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ اسی کثرت سجدہ کے باعث ان کو یہ لقب دیا گیا. اسی طریقے سے ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام،
کہ جس زمانے میں بصرہ میں باقاعدہ زندان کے اندر قید تھے تو صبح سے جو سجدے کے اندر سر رکھتے تھے تو ظہر تک سر نہیں اٹھاتے تھے، اور ظہرین کے بعد سے لے کر اور پھر مغربین کی نماز تک سجدے کی حالت میں رہتے تھے، اور شکر کرتے تھے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر، اس زندانی پر شکر کرتے تھے قید خانے پہ کہ میں تیری عبادت کے لیے تو نے مجھے کتنی فراغت نصیب فرما دی، اس قید خانے کے اندر مجھے عبادت کے لیے کتنی فراغت ہے، اور میں تیرا شکر گزار ہوں کہ اس قید خانے میں تو نے میرے لیے بہترین فرصت کا اہتمام کیا کہ میں تیری عبادت بجا لا سکتا ہوں۔ اچھا، ہارون جو تھا وہ بہت زیادہ امام کے حالات میں متجسس بھی رہتا تھا، یہ کیا کرتے ہیں قید خانے وغیرہ میں، اور باقاعدہ کبھی کبھار خود آ کر جھانکتا بھی تھا اور امام کو آ کر دیکھتا تھا کیا ہے۔ تو ایک دفعہ اپنے داروغہ سے کہنے لگا، یہ کپڑا سا کون سا ہے جو زمین کے اوپر پڑا رہتا ہے؟ کہا یہ کپڑا نہیں ہے بلکہ موسیٰ ابن جعفر ہیں کہ جو روزانہ طلوع آفتاب سے لے کر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو طلوع آفتاب سے لے کر اور نماز ظہر تک سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور باقاعدہ علی ابن مہزیار یہ فرماتے ہیں کہ امام جب تک سجدے کی حالت میں 70,000 مومنین کے لیے دعا نہیں کر لیتے تھے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، 70,000 مومنین کے لیے دعا۔ تو کثرت سجدہ کی باقاعدہ عادت ڈالیں، گھر میں ایک جائے نماز ہو جو ہر وقت بچھی رہے، سجدے کے لیے کبھی بھی آپ کو یہ نہ ہو کہ طبیعت میں سستی آ جائے، کون جائے نماز کو کھولے جا کر، کون جا کر سجدہ کرے، آتے جاتے کوئی نعمت پروردگار یاد آئے سجدے کے اندر گر جائیں، اور گھر کے اندر باقاعدہ آتے جاتے یعنی اچھا میں نے اس سے پہلے جب شروع کی جو دروس ہوئے تھے تو اس میں کہا تھا کہ نماز کا اور سجدوں کا ایک ماحول گھر میں بنانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت معمولی سی سجدہ گاہیں ہیں، اس کے اوپر کالی ہوئی جا رہی ہیں، میلی ہوئی جا رہی ہیں، اس پہ سجدہ کرنے کو بھی کسی کا دل نہیں چاہے گا۔ اسی طریقے سے جو جائے نمازیں ہیں، پھٹی ہوئی جائے نمازیں ہیں، میلی جائے نمازیں، اس کو نرم بنائیں، آرام دہ بنائیں، خوش زیبا بنائیں اس کو، اور اس کے اوپر خوشبو لگائیں، وہیں پر ایک پورا ایک ماحول ہو، قرآن وہیں پر رکھا ہو، دعاؤں کی کتابیں رکھی ہوں، اس کو باقاعدہ کھولنا نہ پڑے، ہر وقت بچھی رہے آپ کے سامنے، تاکہ آپ کا دل چاہے، بچوں کا دل چاہے کہ وہاں جائیں، سجدہ کریں، نمازیں پڑھنے کا ایک شوق بیدار ہو۔ لیکن ہم عام طور پر نہیں دیکھتے ہیں لپیٹ وپیٹ کے جس طریقے سے جا نمازیں اور جو سجدہ گاہیں ہیں وہ جس طرح سے رکھی جاتی ہیں، اس میں اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس پہ پیسہ خرچ کریں، باقاعدہ سجدہ گاہیں جو وہاں سے کربلا وہاں سے مس شدہ لے کر آئیں، خوشبو لگا کے رکھیں، یعنی دل چاہے ان کے اوپر سجدہ کرنے کو۔ باقاعدہ اسرار الصلاۃ جو کہ آداب نماز کے نام سے بھی اب امام خمینی کتاب ہے، اس میں امام خمینی فرماتے ہیں اگر صحیح معنوں میں ایک حقیقی سجدہ انسان انجام دے لے، ایک، تو ساری عمر کے خسارے کا ازالہ ہو سکتا ہے صرف ایک سجدے سے۔ ہم اپنی پوری زندگی برباد نظر آتی ہے نا پچھلی، کہ کیا ہماری زندگی، کون سی ہماری عبادات، کیا ہم نے دین کے لیے کام کیا ہے، کہہ رہے ہیں ایک حقیقی سجدہ اگر کوئی شخص انجام دے لے پوری زندگی کے نقصان کا ازالہ کر سکتا، ساری عمر کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں ایک اس سجدے سے حق ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور کبھی شیطان اس کے دائرے کے اندر قدم نہیں رکھ سکے گا اسے بہکانے کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں خدا سے شیطانی مکر و حیلے کی پناہ چاہتا ہوں، اور محضر ربوبیت میں شرمندگی اور رسوائی سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ باقاعدہ امام خمینی نے جملے لکھے ہیں۔ تو ایک سجدے کے ذریعے اتنے مقام کو انسان حاصل کر سکتا۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میرے والد جب بھی کوئی رحمت ان کے اوپر آتی تھی سجدہ کرتے تھے، کوئی نعمت ملتی تھی سجدہ کرتے تھے، فوراً سجدہ شکر کرتے تھے، قرآن کی کوئی آیت پڑھتے تھے، آیت سجدہ آتی تھی سجدہ کرتے تھے، جب آپ کی راہ میں کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش آ جاتا تھا فوراً سجدہ کرتے تھے، کسی دشمن کے مکر و فریب کی کوئی اطلاع ملتی تھی فوراً سجدہ کرتے تھے، ہر نماز واجب کے بعد سجدہ شکر کرتے تھے، جب دو مومنوں کے درمیان صلح کرا دیتے تو شکر کا ایک سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اعضائے سجدہ پر نشانات پڑ گئے تھے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں ہمارے چوتھے امام کے کہ لقب پڑ گیا تھا ان کا ذو الصفنات،
کہ باقاعدہ شیخ صدوق نے جو روایت نقل کی پانچویں امام سے کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ سجدے کے مقامات پر مسلسل سجدے کرنے کی وجہ سے گٹھے پڑ گئے تھے، جنہیں آپ سال میں 2 مرتبہ کٹواتے تھے اور ہر مرتبہ 5 مقامات پر بڑھ جاتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو ذو الصفانات کہا جاتا۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ سجدے ہی کے اندر مولا علی اس قدر گریہ فرماتے تھے کہ کسی شاعر نے جو کہا ہے کہ علی کی یعنی شخصیت یعنی ایسی عجیب شخصیت تھی کہ زندگی کے مشکل ترین لمحات میں مسکراتے تھے اور محراب عبادت میں شدت سے گریہ کرتے تھے، قیام کے وقت قیام، سجدے کے وقت سجدہ، جبکہ ہماری یہ حالت ہے کہ وہ جو شعر ہے نا کہ مسلمان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو ہم لوگوں کی یہ حالت ہے جو امیر المومنین کی سیرت سے بالکل متضاد ہے۔ اور یہی سجدہ ہے کہ جو کتنے ہمارے علماء ہیں کہ جو باقاعدہ بچپن سے ہی ایسی چیزیں ان کو سکھائی گئی تھیں اور تعلیمات کہ باقاعدہ اپنی شرارتوں تک کے اندر سجدے کو استعمال کرتے تھے۔ علامہ ہلی 11 سال کی عمر میں علامہ ہلی مجتہد ہو گئے تھے، ان کے بیٹے بھی بہت جلدی مجتہد ہو گئے تھے۔ روایت میں ملتا ہے یا تو ان کے بیٹے کے لیے خود علامہ ہلی کے لیے کہ دوران درس 11 سال کی عمر میں جب مجتہد ہو گئے تو درس بھی دیتے تھے، اور بچپنا تو تھا، دوران درس چڑیا آئی اور ممبر کے اس کنارے پر آ کر بیٹھ گئی، تو بچپنے میں درس روک کر اپنا ماما اتار کر چڑیا کے اوپر رکھ دیا اور چڑیا کو پکڑ لیا۔ لوگ بھی سارے ہنس پڑے، اور جب کبھی بھی شرارت کرتے تھے، بچپنا بھی ہوتا تھا اور باپ ان کے پیچھے بھاگتے تھے پکڑنے کے لیے، فوراً آیت سیدھا تلاوت کر دیتے تھے، باپ کو فوراً واجب ہوتا تھا کہ سیدھے میں چلے جائیں اور خود فرار اختیار کرتے تھے۔ تو بہرحال تو دیکھیے یہ جو طویل ترین سجدے ہیں یہ انسانوں کی روحانیت کو بڑھانے کے لیے بڑے مفید ہیں اور بڑے مجرب ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بڑے کام کی چیز آج کل کے حوالے سے، جب انسان کسی بھی صورتحال میں بے بس ہو جائے اور کوئی تدبیر کارگر نہ رہے تو اس بے بسی کا علاج فقط سجدہ، سجدے کے اندر چلا جائے۔ پروردگار میں تو بے بس ہوں، لیکن تیرے کارخانے قدرت میں کوئی بے بسی نہیں، تو اس کا حل نکال سکتا ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، جس کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو سجدے میں چلے جائیے اور سجدے میں جا کر پروردگار سے دعا کریں، پروردگار اس دعا کو قبول کرے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ باقاعدہ پیغمبر اسلام کی سیرت بھی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک نخلستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے پیغمبر اسلام اپنی سواری سے اترے اور سجدے میں چلے گا، اور اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ پیغمبر نے جان آفرین کے سپرد کر دی اور روح قفص سے انصاری سے پرواز کر چکی۔ اسی وقت پیغمبر نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا، عوف، عبد الرحمن ابن عوف، یہ سجدہ شکر تھا اس بات کے لیے کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی کہ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ خود اس شخص کے اوپر درود بھیجے گا۔ اللہم صلی اللہ اور یہ وہی سجدہ ہے کہ منتہی الاعمال میں باقاعدہ حکیمہ خاتون نے کی جو روایت ہے شیخ عباس قمی نے جو لکھی ہے کہ جس وقت حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ نرجس خاتون کا چہرہ نور میں ڈوبا ہوا تھا اور ایک عظیم الشان مولود سجدے کی حالت میں گھٹنوں کو زمین پر ٹکائے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے تھا اور خدا کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور ائمہ کے نام لے لے کر ان کی امامت کی گواہی کو دے رہا تھا۔ اور پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد، امام زمانہ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد سجدے سر اٹھانے کے بعد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سورہ آل عمران کی آیات بھی تلاوت کی۔ تو انسان سجدہ کر کے
فرشتوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا ہے اور سجدے سے انکار کر کے شیطان کی صف میں آ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کشمیری جو بڑے عرفا میں جن کا شمار ہوتا ہے فرماتے ہیں شیطان کو بھگانے کا جو مجرب ترین عمل ہے وہ طویل سجدے سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. طویل سجدہ انسان انجام دے کسی بھی گناہ کے سلسلے میں اگر وہ بے بس ہو رہا، اور اصلاح قلب کے لیے اور اپنی باطن کی درستگی کے لیے، باطن ہمارا خراب ہوا جا رہا ہے نا. تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کی عرفانیت کے استاد تھے باقاعدہ، وہ خود فرماتے ہیں کہ میرے اپنے استاد ملا حسین قلی حمدانی، ان سے جب باقاعدہ یہ چیز پوچھی گئی کہ آپ یہ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے باطن کو درست کر سکتے ہیں اور اپنی قلب کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو فرماتے تھے کہ ایک طولانی سجدہ کرو اور اس کے اندر ذکر یونسیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھو. اس پر اگر تم نے مداومت کر لی طویل سجدے میں جا کر ذکر یونسیہ پڑھنے کی، تو اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں اصلاح قلب کے لیے اور باطن کی درستگی کے لیے. جتنے بھی حجابات ظلمانی برطرف ہو جاتے ہیں، حد تک کہ انسان کی چشم برزخی کھل جاتی. جواد ملکی تبریزی فرماتے کہ میں نے عرفا کو ایک گھنٹے طویل سجدے کی حالت میں دیکھا ہے، اور خود فرماتے تھے کہ اگر کوشش کر کے 45 منٹ ورنہ 15 منٹ کا بھی اگر طویل سجدہ انسان کوشش کر کے انجام دے لے اور آہستہ آہستہ اپنی اس کیفیت کو بڑھائے تو بہت بڑے بڑے روحانی مقامات کو حاصل کر سکتا ہے. اور آغا ہاشم حداد جو کہ خود عرفا کے اندر گزرے ہیں فرماتے تھے کہ سجدے کی حالت میں جا کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اتنا پڑھنا، یہاں تک کہ روایات میں بھی ائمہ کے لیے ملتا ہے کہ جب تک سانس نہ ٹوٹ جائے جب تک یا اللہ کا ورد کرتے رہیں. یہ بہت مجرب ہے. اسی طریقے سے یا رب یا رب یا رب کا ورد سجدے کے اندر، تو یہ روح کو قوی کرنے کے لیے گناہوں کے مقابلے میں بڑا مجرب عمل. اور کہا جاتا ہے کہ طولانی سجدے سے بڑھ کر خدا کا قرب حاصل کرنے کی جو سب سے چھوٹی راہ ہے، یعنی خدا کا قرب حاصل اور جلدی حاصل کرنے کی سب سے چھوٹی راہ طویل سجدہ ہے. اور پیغمبر فرماتے تھے کہ اگر تم چاہو کہ قیامت کے دن خدا تم کو میرے ساتھ محشور کرے تو خدا قہار کے حضور طولانی سجدے کیا کرو. یعنی پیغمبر اسلام کے ساتھ محشور پروردگار کرے گا طولانی سجدہ کرنے والوں. اور رکوع اور سجدے کے متعلق یہ بھی جملہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ رکوع و سجدے کو طول دو. کہ جب بھی تم میں سے کوئی رکوع اور سجدے کو طول دیتا ہے تو شیطان چیختا کہ وائے ہو مجھ پر، اس بندے نے تو خدا کی اطاعت کی اور میں نے اس کی نافرمانی کی، اس نے سجدہ کیا اور میں نے سجدے سے انکار کیا. تو شیطان کو یہ عمل شدید تکلیف پہنچاتا ہے. تو گھروں کے اندر کوشش کریں کہ اس قسم کی جانماز ہر وقت بچھی رہے کہ جہاں آپ کو بار بار سجدہ کرنے کی توفیق پروردگار آپ کو دی. اور طولانی سجدے کی بڑی تاکید آئی ہے. طولانی سجدہ اس کو جیسے کہ ہم نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ جو چیز آپ سنیں اس کے اوپر اسی دن سے جا کر عمل شروع کر دیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ وہ چیز پہنچائے گی. اور کتنے فائدے آج آپ نے سن لی، اتنے فائدے سننے کے بعد بھی آج ہی اگر جو جوش پیدا ہو رہا، آج سے ہی کام شروع نہیں ہوا تو چند دنوں بعد تو اور وہ جوش بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا اور بھول جائیں گے کب اس کام کو شروع کریں گی. تو سجدے کا ایک ہلکا سا ایک تعارف ہم نے اس میں کرایا. انشاءاللہ اگلی نشست سے سجدے کے فقہی مسئلے اور دیگر باتوں کی طرف گفتگو مزید آگے جاری رہے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب الزمان اللجن